السلام علیکم، گڈ مارننگ، آداب۔ آج یقیناً بات ہوگی وینیزویلا پہ، اور ٹرمپ کی جو بدماشی، جو انگریزی میں کہتے ہیں پائریسی کہہ لیں، جو غنڈہ گردی جو بھی آپ کہیں، اس پہ تھوڑا ہوگا تبصرہ، اور یہ کہ دنیا کدھر کو جا رہی ہے۔ جس طرح کا بیہیویئر دکھایا ہے ٹرمپ نے اور امریکہ نے، وہ تو لگتا ہے کہ ہم 19ویں صدی کی طرف واپس جا رہے ہیں، اور جس میں کہ یہ جو یورپین پاورز ہیں، جو گریٹ پاورز، انہوں نے مل کے دنیا کے بہت علاقے کا اور خاص کر افریقہ کا بٹوارہ آپس میں کیا تھا، دے اسکریمبل فار افریقہ۔ اور چند سالوں میں بٹوین 1860s اینڈ دی اینڈ آف دی سینچری، 19th century، پورے افریقہ کے سارے ممالک تقریباً سوائے ایک لائبیریا اور ایتھیوپیا کے، وہ جو یورپین پاورز ہیں انہوں نے آپس میں بانٹ لیے تھے۔ اچھا، اب ٹرمپ کی بات تو آگے کرتے ہیں، لیکن تھوڑا سا یہاں پہ میں ذکر کروں مدورو کا۔ مدورو کوئی یقیناً کوئی فرشتہ تو نہیں تھے، نہ صرف یہ کہ فرشتہ نہیں تھے، بلکہ یہ بہت ہی بدماش اور غنڈہ ایک حکمران تھا، اور 2013 سے یہ پاور میں تھا، اور بدماشی کے ذریعے اس نے سارے اپوزیشن کو یا تو جیل میں ڈالا تھا، یا بھگا دیا تھا، اور الیکشن میں چوری وغیرہ بہت کچھ اس نے کیا ہے۔ اور یہ سمجھنے کے لیے ایک بہت اچھی ڈاکومنٹری ہے ڈویچے ویلے کی، اور یہ بنی تھی 2024 میں، یعنی آج کل کے واقعات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ڈویچے ویلے جرمنی کا بہت اچھا ایک ٹی وی چینل ہے، وہ آپ ضرور دیکھیں۔ اس کا ٹائٹل ہے کرائسس ان وینیزویلا، اور سب ٹائٹل ہے دی انڈسٹرکٹیبل مڈورو۔ چلیں جی، اتنا ہی مدورو کے لیے۔ اب آتے ہیں امریکہ اور ٹرمپ اور بقایا جو اس سے ریلیٹڈ سبجیکٹس ہیں وہ۔ اچھا، امریکہ کے بارے میں ایک بڑا مشہور کمنٹ ہے، ایک میکسیکو کا ایک جنرل اور ڈکٹیٹر تھا جو صدر بھی ہوا 1876 سے لے کے 1911 تک۔ اس کی موت ہوتی ہے فرانس میں 1915 میں، 1911 میں وہ وہاں سے بھگایا جاتا ہے بڑی مشکلوں سے، میکسیکو سے۔ بہرحال بھگائے جانے سے پہلے وہ 30 سال کے قریب وہاں کا ڈکٹیٹر اور صدر تھا، ڈیاز مورے۔ اس کا جو اس کے حوالے سے جو کہتے ہیں، اٹ از ناٹ فلی اسٹیبلشڈ کہ اس نے یہ کہا تھا، بہرحال وہ یہ ہے کہ پور میکسیکو سو فار فرام گاڈ اینڈ سو کلوز ٹو دی یونائٹڈ اسٹیٹس۔ بیچارہ میکسیکو خدا سے بہت دور اور امریکہ کے بہت قریب۔ تو میکسیکو کا، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ پورا بارڈر ہے ساؤتھ کا، جس طرح نارتھ میں امریکہ کا بارڈر ہے کینیڈا کے ساتھ۔ بہرحال وینیزویلا جو ہے امریکہ سے کافی دور ہے، لیکن اتنا بھی دور نہیں، جیسا کہ اب ثابت ہو گیا۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ کوئی ملک بھی امریکہ سے بہت دور نہیں۔ امریکہ کے جو کہتے ہیں نا، جو محاورتاً کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، تو یقیناً امریکہ کے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ اور جو مڈورو کے ساتھ ہوا، وہ پہلے پناما میں نوریاگا کے ساتھ ہو چکا ہے، اور دنیا میں اور بہت سارے حکمراں ہیں جو مڈورو سے بھی زیادہ عرصے سے بدماشی کر رہے ہیں، اور وہ کافی اب میرے خیال میں لوگ پریشان ہوں گے۔ لیکن ظاہر ہے کہ امریکہ کو اس میں آج کل کے واقعات میں صاف پتہ چل گیا کہ امریکہ نہ ڈیموکریسی کے لیے گیا، نہ کسی اور اچھے ارادے سے گیا، بلکہ تیل کے لیے گیا۔ پہلے جو ہے باتیں ہوتی تھی کہ فری ورلڈ اور ڈیموکریسی اور الیکشن، اس کی باتیں تو امریکہ کرتا تھا، اور کسی حد تک وہ ایجنڈا کا ایک حصہ ہوتا بھی تھا۔ لیکن ٹرمپ نے آ کے سیدھے بات شروع کر دی کہ تیل تیل اور تیل، اور جیسے کہ بلکہ صاف الفاظ میں کہ ہمارا تیل، اور ہم نے اس کے اوپر قبضہ نہیں تو حکمرانی کرنی ہے۔ تو یہ اب کافی خطرناک سچویشن ہو چکی ہے، اور ٹرمپ نے میرے خیال میں
یہ کہہ چکا ہے، لیکن اب میرا خیال ہے کہ وہ گرین لینڈ کو بھی لے کر رہے گا۔ اگر نہیں لیا تو صرف وہ اس لیے کہ اگر لیا تو یہ نیٹو ختم ہو جائے گا اور یورپ کے ممالک جو ہے بہت امریکہ سے خائف ہو جائیں گے، اور اس کے نتائج امریکہ کے لیے بھی اچھے نہیں ہوں گے۔ اچھا، اب ایک بات اور بتاؤں کہ جب امریکہ کی مذمت ہوتی ہے، اور تقریباً کسی بھی ڈرائنگ روم میں آپ بیٹھیں تو یہ آلموسٹ فیشنیبل تھا امریکہ کی مذمت، تو میں امریکہ کی دفاع میں یہ ہمیشہ کہتا رہا تھا کہ آپ فرض کریں کہ امریکہ کے پاس جتنی مالی طاقت اور فوجی طاقت اور ٹیکنالوجیکل طاقت ہے، یعنی اس کی جو اکنامک، فائنینشیل اور ٹیکنالوجیکل اور ملٹری جو مائٹ اور سپیریورٹی ہے، اتنی اگر کسی اور ملک کے پاس ہو، فرض کریں روس، چین یا کوئی بھی، تو وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اور اس سے باہر بھی کیا کرے گا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ میں کہتا رہا تھا، اور میرے خیال میں یہ کافی حد تک صحیح تھا، اس لیے کہ امریکہ کا جو حکمراں یا کوئی بھی وہاں پہ کچھ بھی چاہے، امریکہ میں ادارے ہیں اور امریکہ کا ایک فری پریس ہے، وہ بالآخر ان کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے کسی حد تک، اور امریکہ کے صدور یا جو گورنمنٹس ہیں وہ نہیں کر پاتی جو ان کی دلی خواہش ہوتی ہے۔ دوسرے ملکوں میں ایسا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کل چین کو لے لیں یا روس کو لے لیں، یا آگے چل کر شاید انڈیا بھی اسی طرح ہو جائے۔ تو یہ جو میں کہتا تھا کہ فرض کریں کہ اگر کسی کے پاس ہو تو وہ کیا کرتا یا کرے گا، اب وہ چیز امریکہ کے لیے بھی صحیح ہو چکی ہے، یعنی امریکہ وہی کر رہا ہے جو میں کہتا تھا کہ دوسرے ممالک کرتے اگر ان کے پاس امریکہ جیسی طاقت ہوتی، یعنی بلا کسی جواز کے ٹوٹلی وداؤٹ ریزن اینڈ ٹوٹلی انسکروپلسلی امریکہ نے جس طرح سے وینزویلا میں جا کر اس کے صدر اور اس کی اہلیہ کو اٹھا کے وہاں سے اغوا کیا اور امریکہ میں لا کے ہتھکڑی پہنا کے ان کے اوپر مقدمہ چلا رہے ہیں، یہ انتہائی قابل اعتراض اور قابل مذمت چیز ہے، اور یہ اگر اس طرح ہوتا رہا تو پھر تو دنیا جو ہے آگے نہیں پیچھے جائے گی 19ویں صدی میں۔ مجھے پھر بھی امید ہے کہ امریکہ کی جو کانگریس وغیرہ یہ سارے مل کے اب ٹرمپ کو واپس ہوش و حواس میں واپس لائیں گے۔ اچھا، ایک بات تو اور پتہ چلی کہ ٹرمپ اور ولادیمیر جو ہیں ان کی دوستی تو اب ہمیں ظاہر ہو چکی ہے یوکرین کے سلسلے میں، کہ ٹرمپ کی پوری خواہش ہے کہ پوٹن کی 100% اس کی فتح ہو جائے یوکرین میں۔ وہ کھل کر یہ کہہ نہیں پاتا، چونکہ ظاہر ہے کہ یہ بات بہت ہی نامناسب بھی لگتی ہے، اور پورا یورپ یوکرین کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، لیکن اس کی دلی خواہش ہے کہ وہ پوٹن کا ساتھ دے۔ نہ صرف یہ کہ اب دونوں تقریباً آپ سمجھ لیں کہ سول میٹس ہو چکے ہیں، صرف یہ ہے کہ اسٹائل میں فرق ہے۔ جو پوٹن ہے وہ ڈکٹیٹر ہیں، روس کے سسٹم نے اس کو ڈکٹیٹر بننے کی اجازت دی، اور لیکن اس کے باوجود وہ جب آتا ہے ٹی وی کے سامنے تو اسٹیٹس مین لائک، یعنی بہت محتاط اور بڑے روب اور دبدبے سے بات کرتا ہے، اور کبھی کبھی تو وہ ذرا رائل اسٹائل جیسے کہ کوئی بادشاہت ہو۔ اس کے برعکس ٹرمپ جو ہے ایک ایوریج، ایک سمجھیں کہ لوز ٹاکنگ، ایک لفنگا، جو من میں آئے، جو زبان پہ آئے وہ کہتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، پھر اسے بے شرمی اور بے حیائی کے ساتھ جس طرح وہ جھوٹ بولتا ہے اور دعوے کرتا ہے، وہ بڑے کم لوگ کر سکتے ہیں۔ اچھا، جو کہ پہلے میں نے ذکر کیا کہ ٹرمپ نے بڑے کھل کر اب کہہ دیا ہے کہ جناب ہمیں کوئی سروکار نہیں ڈیموکریسی سے یا الیکشن سے، یا جو الیکٹڈ گورنمنٹ تھی یا امریکہ نے جسے ریکگنائز بھی کیا تھا، جس گورنمنٹ کو جو اپوزیشن میں تھی اور اب اس کی لیڈر جو ہے فرار ہو کے باہر ہے، ہمیں کوئی سروکار نہیں، انہیں واپس لانے سے کوئی دلچسپی نہیں، ہمیں چاہیے تیل، تیل اور تیل، اور اس کے لیے
یہ بھی ان کے لیے قابل قبول ہے کہ جو وائس پریسیڈنٹ خاتون جو تھی مدورو کی، وہ وہاں کی ایکٹنگ پریزیڈنٹ بن گئی ہے. وہ اگر امریکہ کے ساتھ تعاون کرے تو امریکہ کو کوئی اعتراض نہیں ہے. جو گویا کہ وہاں پہ رژیم چینج بھی نہیں کرنا ہے، جو پہلے امریکہ اکثر کہتا تھا، اور جو ایران میں شاید وہ کرنا بھی چاہتا ہے. اسے صرف سروکار ہے کہ وہاں کا تیل اسے ملے، بے شک وہ ظالمانہ حکومت ہو، گورنمنٹ ہو، وہی ہو جو مدورو کی تھی، سوائے کہ مدورو کو وہاں سے نکال کر امریکہ کے جیل میں ڈال دیا گیا ہے. تو اس میں کوئی منافقت اور ہپوکریسی نہیں ہے، صاف کہہ دیا. اور اچھا ایک چیز اور ختم کرنے سے پہلے ذکر کر دوں کہ وہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ نے جاپان پہ نیوکلیئر بم گرایا تھا. یہ واحد ایک موقع ہے کہ کسی بھی ملک پہ نیوکلیئر بم گرایا گیا. وہ امریکہ نے گرایا، اور کس پہ گرایا؟ جاپان پہ. ابھی امریکہ نے مدورو کو اغوا کر کے، جو ایک صدر مدورو، پریزیڈنٹ مدورو اپنے ملک کا، وینیزویلا کا، اسے اپنے بیڈ روم سے اغوا کر کے امریکہ میں ہتھکڑی پہنا کے اس کے اوپر مقدمہ چلا رہا ہے. اس کے پہلے وہ پیناما کا ڈکٹیٹر تھا، یہ نوریگا. 1990 میں اسے اغوا کر کے، یعنی انویژن کر کے ایکچولی پیناما کا، اسے پکڑ کے وہاں سے لے جا کے اپنے جیلوں میں بند رکھا. خیر نوریگا بھی بڑا ڈرگ ڈیلر تھا، بدماش، ایک جنرل تھا پاناما کا. تو امریکہ نے جب جیل سے چھوڑا تو وہ فرانس کے جیل میں رہا. پھر وہاں سے جب چھوٹا تو واپس اپنے وطن پیناما میں جا کے وہاں پہ جیل کاٹا اس نے، اور وہاں پہ اس کی موت ہوئی. تو اس کے علاوہ ساؤتھ افریقہ کو امریکہ آج کل دھمکیاں دے رہا ہے، بڑی اس کے ساتھ بےہودگی کی باتیں کر رہا ہے ساؤتھ افریقہ کے بارے میں. اور اسی طرح سے ڈنمارک کو ڈرا رہا ہے کہ وہاں سے ان کا جو ایک بہت بڑا ایک جزیرہ ہے، بہت بڑا، یہ گرین لینڈ، وہ اسے لے لے گا. اب یہ جن کا بھی میں نے یہاں پہ ذکر کیا، جاپان، وینیزویلا، پیناما، ساؤتھ افریقہ، ڈنمارک، یہ سب نان مسلم ہے، جس میں جاپان بدھسٹ ہے اور باقی سارے کرسچن ہیں. کوئی بھی اس میں قابل ذکر جو بات ہے وہ مسلمان نہیں ہے. یہ میں اس کا ذکر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کو بڑا یہ گلا رہتا ہے کہ امریکہ جو ہے مسلمانوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور اس کے جو ایکشنز ہوتے ہیں وہ اسلاموفوبیا سے آتے ہیں. لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر اتنے سارے جو میں نے اگزامپل دیے، یہ بھی اگر یہ ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، تو پھر تو اللہ حافظ. حقیقت یہ ہے کہ یہ ملک، کوئی بھی ملک، بڑے چھوٹے، طاقتور، کمزور، وہ مذہب کے بنیاد پہ اپنا نہیں چلائے جاتے، بلکہ وہ جو بھی ان کی سمجھ میں مفاد ہوتا ہے اس ملک کا، اور جتنی طاقت ہوتی ہے اس کے لحاظ سے وہ کارروائی کرتا ہے. اور اس کا جو بہت اچھا اگزامپل ابھی ریسنٹلی ہے کہ گلف کے دو بہت ہی برادرانہ ملک، امارات اور سعودی عرب، ان میں سخت اختلافات ہو چکے ہیں. اس سے پہلے، چند سال پہلے آپ جائیں تو یہی امارات اور سعودی عرب نے مل کے ایک برادر ملک قطر، اسے تقریباً قتل کرنے کی کوشش کی. اسے ٹوٹلی چوک کرنے کی کوشش کی، اور تقریباً کامیاب ہو جاتا. صرف ناکام اس لیے ہوا کہ قطر بہت ہی سمجھداری سے اس میں اپنی پالیسی اس نے وضع کی، اور ایک تو امیر ملک ہے، اور اس سے بھی بڑی بات یہ تھی کہ ایران اور ترکی نے اس کا ساتھ دیا قطر کا. تو وہ جو ناکہ بندی کی تھی سعودی عرب اور یو اے ای اور مصر نے مل کے، اور بحرین بھی شامل تھا، وہ ناکام ہو گئی. تو لیکن اب یو اے ای اور سعودی عرب ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہیں. تو بات یہ صاف ظاہر ہے کہ اس میں مسلم نان مسلم کی بات نہیں ہوتی ہے. ممالک کے مفادات ہوتے ہیں، غلط یا صحیح، اور طاقت کا ایک ہوتا ہے کہ یہ کوئی ریلیشن شپ ہوتی ہے، اور اس پہ وہ عمل کرتے ہیں. تو یہ رہا آج کے لیے میرے خیال میں، اور پھر ملیں گے. خدا حافظ.